ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ بہت دیانتدار اور محنتی انسان تھا۔ اس کی زندگی کھیتوں میں کام کرتے اور اپنے خاندان کی کفالت کرنے میں گزرتی تھی۔ عبداللہ کا ایک پڑوسی رفیق بڑا چالاک اور خود غرض انسان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے حقوق دبانے اور اپنی چالاکی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن رفیق نے عبداللہ کے کھیت کی ایک حد پر قبضہ کرنے کی سازش کی۔ اس نے چپکے سے کھیت کی حد بندی کی لکیر کو راتوں رات تبدیل کر دیا۔ صبح جب عبداللہ کھیت میں کام کرنے گیا تو اس نے دیکھا کہ لکیر اس کی زمین کے اندر آ گئی ہے۔ عبداللہ یہ دیکھ کر حیران ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ پہلے رفیق سے بات کر دے گا۔ عبداللہ نے رفیق سے پوچھا، یہ لکیر یہاں کیسے آئی؟ یہ تو میری زمین ہے۔ رفیق چالاکی سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ ہمیشہ سے میری زمین رہی ہے۔ عبداللہ، شاید تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے کئی بار اصرار کیا لیکن رفیق اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخر کار دونوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کے سردار کے پاس جا کر انصاف طلب کریں گے۔ گاؤں کے سردار حاجی کریم ایک انصاف پسند انسان تھے۔ انہوں نے دونوں کی باتیں سنی اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ عبداللہ نے کہا، یہ زمین میری ہے، میں یہاں پچھلے 10 سال سے کھیتی کر رہا ہوں، لیکن اب رفیق نے لکیر بدل دی ہے۔ رفیق نے جواب دیا، یہ زمین ہمیشہ سے میری تھی، عبداللہ صرف غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ حاجی کریم نے کچھ دیر سوچا اور کہا، یہ معاملہ حل کرنا آسان نہیں، لیکن مجھے ایک طریقہ معلوم ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ دونوں کھیت کے اس حصے پر آئیں جہاں لکیر بدل گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حاجی کریم نے کہا، ہم زمین سے خود پوچھیں گے کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ عبداللہ اور رفیق نے سوچا کہ یہ کیسا انصاف ہوگا، لیکن سردار کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ حاجی کریم نے ایک بیلچہ لیا اور زمین کھودنے لگے۔ کھودتے کھودتے ایک پرانا پتھر نکل آیا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب پتھر کو صاف کیا گیا تو اس پر یہ الفاظ کمندہ تھے، یہ زمین عبداللہ کی ہے جو اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملی ہے۔ یہ دیکھ کر رفیق کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے جھوٹ کا پول کھل چکا تھا۔ عبداللہ نے سردار کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کا انصاف واقعی انوکھا تھا۔ سردار نے رفیق کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جھوٹ بولنے اور دوسروں کا حق دبانے والے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ رفیق نے شرمندگی کے ساتھ عبداللہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد گاؤں میں ہمیشہ انصاف اور سچائی کا بول بالا رہا۔